پہلے ڈیسیژن بتا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کا ریشنل بریفلی بتا دوں گا، اور پھر آپ کو یاد ہو اگر تو ہم ہر جنوری کی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد کچھ اپڈیٹ دیتے ہیں جو کہ ہماری فور کاسٹ ہوتی ہے اگلے 6 ماہ کے لیے. تو اس میں ہم جو میجر جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں اس میں اس کا آؤٹ لک کیا رہے گا اپ ٹو جون 2024 اس کے بارے میں بھی بتائیں گے. اور کم کر دیں تو ان ادر ورڈز 100 بیسس پوائنٹس کی ریڈکشن آج کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ کی گئی. اس کے اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو ریسنٹلی جو ہمارا ڈیٹا ہے مختلف اکنامک انڈیکیٹرز کے اوپر، اس میں کافی پازیٹیو ٹرینڈز ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے ہمارا جو میجر جو ایشوز تھے اس میں ایک تو انفلیشن کا تھا اور جو کہ بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ مسائل تھے، ایکسٹرنل اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ، جو کہ ہمارے جو چونکہ اس کے وقت ریزروز کے اوپر بھی کافی پریشر ڈال رہے تھے. سو ان دونوں پوائنٹس کے اوپر جو آپ نے اگر دیکھا ہو تو ریسنٹلی کافی پازیٹیو جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور کمیٹی نے ان ڈیولپمنٹس کو ریویو کیا اور اس کی لائٹ میں یہ ڈیسیژن لیا. سب سے پہلے انفلیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انفلیشن جو ہے وہ ریویو کیا اور اس کی لائٹ میں یہ ڈیسیژن لیا. سب سے پہلے انفلیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انفلیشن جو ہے وہ پچھلے کچھ ماہ میں بڑی تیزی سے نیچے آیا ہے، اور پچھلے سال کے مقابلے میں خاص کر بلکہ مئی 2023 کے مقابلے میں جبکہ یہ پیک پہ تھا 38%، تو اس سے گریجولی کم ہوتے ہوتے پچھلے ماہ جو ہے وہ یہ 4.1% پہ آیا ہے ایئر آن ایئر ہیڈ لائن انفلیشن. اور اس ماہ جو جنوری کا مہینہ ہے اس میں بھی ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ یہ پچھلے ماہ سے بھی کم رہے گا. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا اگر آپ دیکھیں تو ہمارا پہلے 6 ماہ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا ہے. پہلے 6 ماہ میں جو کہ جولائی ٹو دسمبر 2024 کرنٹ اکاؤنٹ میں $1.2 بلین کا سرپلس تھا، ایز اگینسٹ جو پچھلا سملر پیریڈ ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ 1.4 بلین کا ڈیفیسٹ تھا. تو 1.4 بلین کے ڈیفیسٹ سے کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ کنورٹ ہوا سرپلس میں $1.2 بلین فار دی لاسٹ 6 months. اور اس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے وہ ریزرو بلڈ اپ کرنے کا بھی موقع ملا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ریزروز جو ہے وہ دسمبر تک اس میں کافی تیزی سے اضافہ ہوا جو کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی بہتر تھا، اور جو IMF کے ساتھ جو MEFT میں پروجیکشنز ہیں اس سے بھی بہتر تھا. تو اس کی مین ریزن یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں اپنی طرف سے اسٹیٹ بینک کی طرف سے مارکیٹ انٹرونشن کرنے کا بھی موقع مل رہا تھا. اور یہ اس کے باوجود ہے کہ ہمارے جو آفیشیل انفلوز ہیں جو کہ پلان جو اس سال کے لیے کیے گئے تھے وہ اس میں پلان سے تھوڑے کم رہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ریزروز بلڈ اپ کیے، اور ساتھ میں ہم نے مارکیٹ سے انٹرونشن کر کے اپنے جو دوسرے جو ہماری فارورڈ بک ہے فار انسٹنس اس کو بھی کم کیا. تو جو آج انفلیشن کے نمبر ریویو کیے ہیں، جیسے ایک تو میں نے کہا کہ پچھلے ماہ کا 4.1% تھا جو کہ بہت تیزی سے نیچے آیا ہے، اور اس ماہ کا بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس میں مزید جو ہے وہ کم آئے گا. لیکن اس کے اندر جو 2-3 جو ریلیٹڈ ڈیولپمنٹس ہیں اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہے. پہلے نمبر پہ یہ کہ ہمارا کور انفلیشن جو ہے وہ ابھی بھی کافی ایلیویٹڈ ہے، جو کہ پچھلے ماہ جو ہے 9.1% کے قریب تھا. دوسرے نمبر کے اوپر جو فارورڈ لوکنگ انفلیشن کی آؤٹ لک ہے، اور یہ ہم نے اپنی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اندر بھی آج جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کے اندر بھی یہ بتایا ہے کہ اس میں آگے چل کے آنے والے مہینوں میں وہ اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوگا. اور ہمارے خیال میں بائی دی اینڈ آف دس فسکل ایئر جو کہ جون میں جو اینڈ ہوگا، تو اس وقت تک جو انفلیشن ایئر منتھ آن منتھ ایکسپیکٹڈ ہے، تو جون کا نمبر جون کے قریب جا کے تو دس ول بی کلوز ٹو جو ہمارا جو بینڈ ہے، جو میڈیم ٹرم ٹارگٹ ہے ہمارا 5 to 7%. سو اس کے اپر بینڈ کے قریب ہوگا، جو کہ اپر بینڈ جو ہے 7% کے قریب ہے، تو اس سے تھوڑا اوپر نیچے. تو یہ ہماری جون تک کی فورکاسٹ ہے، اور اس کے بیس پہ ظاہر ہے پھر ہمارا جو فارورڈ لوکنگ جو انفلیشن کے نمبرز ہیں اس میں بھی
ویریشنز آئیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریئل انٹرسٹ ریٹس جو ہے وہ بھی جو آج جو جس لیول پہ نظر آ رہے ہیں اس لیول پہ نہیں رہیں گے. تو اس لیے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک کاشیس اپروچ اڈاپٹ کی، اور کاشیس سٹانس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے مانیٹری پالیسی کمیٹی نے 100 بیسس پوائنٹس کی کمی کا فیصلہ کیا. اب میں تھوڑا سا اور باقی کرنٹ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ دیکھا آپ نے، ہمارے ریمیٹنسز کا ٹرینڈ بہت اچھا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایکسپورٹس کے نمبرز بھی کافی بہتر ہیں، اور ساتھ ساتھ میں دوسرے انفلوز جو ہیں آر ڈی اے کے اور وہ بھی آ رہے ہیں. تو یہ سب جو ہے مل کے کرنٹ اکاؤنٹ کی سچویشن کو اس میں کافی کمفرٹیبل لیول پہ رکھا ہوا ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو جو ہماری جو اسیسمنٹ ہے آگے اس 6 ماہ کے لیے اس کے اوپر بات کر لیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ کے کوشچنز جو اگر کوئی ہوں گے تو وہ لے لیں گے. تو سب سے پہلے انفلیشن کی جو ہماری اسیسمنٹ ہے، اگر آپ کو یاد ہوتا تو جب ہم نے جولائی میں آپ سے بات کی تھی تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ اس سال کا انفلیشن جو ہے وہ پورے سال کا جو ہے وہ 11.5 سے 13.5% کے درمیان رہے گا فل ایئر کا. اور اس کے بعد بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس میں ایکسچینج ریٹ ریلیٹڈ اسٹیبلٹی بھی ہے، جس میں آئل پرائسز کا بھی ہے، جس میں انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز بھی ہیں، جس میں باقی کی ہماری جو سپلائی سائڈ کے جو ایشوز تھے جو ان کی ریڈریسل بھی ہے. اور ان سب پازیٹیو ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں انفلیشن چونکہ کافی تیزی سے کم ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے اب جو اس سال کی جو فل ایئر کی فورکاسٹ ہے ہماری جولائی 2024 ٹو جون 2025، تو یہ فل ایئر کا انفلیشن جو ہے ہمارے خیال میں 5.5 سے 7.5% کے درمیان رہے گا. ایوریج انفلیشن فار دی فسکل ایئر 2025 یہ 5.5 سے 7.5% کے درمیان رہے گا. تو ایک تو یہ ہم نے اپنی جو ہے آؤٹ لک فار دس فسکل ایئر اس کو اپڈیٹ کیا. دوسرا جو بہت امپارٹنٹ انڈیکیٹر ہے جس کے اوپر ہم اپنی اسیسمنٹ دیتے رہتے ہیں وہ ہے کہ اس سال کا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا لیول ہے وہ کیا رہے گا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا سرپلس. تو اگر آپ کو یاد ہو تو جولائی میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ 0% سے 1% کے درمیان رہے گا، 0 to 1% آف جی ڈی پی. تو اب جو چونکہ پہلے 6 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ میں بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تو اس کے نتیجے میں کرنٹ اکاؤنٹ کے جو نمبرز ہیں وہ بہت بہتر ہوئے ہیں، اور ہمارا پہلے 6 ماہ کا سرپلس آیا $1.2 بلین. تو اس کی وجہ سے اب جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو لیول ہم فورسی کر رہے ہیں اس پورے سال کا جو ایوریج ہوگا وہ 0.5% ڈیفیسٹ سے 0.5% سرپلس. سو ان ادر ورڈ 0.5% ڈیفیسٹ بھی ہو سکتا ہے، سرپلس بھی ہوگا، اس رینج کے اندر جو ہے وہ رہے گا. اور اس میں اگین جو ہے ابھی تک کا ٹرینڈ یہی بتاتا ہے، اور گوئنگ فارورڈ جو ہماری جو اسیسمنٹ ہے کہ ہم اس لیول کے درمیان وی آر کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ اس لیول کے درمیان رہے گا. جو تیسری اسیسمنٹ ہم دیتے ہیں وہ جی ڈی پی گروتھ کی ہے، اور جی ڈی پی گروتھ جو پچھلے دفعہ ہم نے اپنی اسیسمنٹ دی تھی وہ 2.5% سے 3.5% کے درمیان. تو اس سال میں اب جو ریوائزڈ ابھی ہم دیں گے تو اس سال کا اسیسمنٹ جو ہے وہ اگین ہم نے اس کو مینٹین کیا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 2.5 سے 3.5% کے درمیان فار کرنٹ فسکل ایئر وہ رہے گی. اور اس میں گو کے پہلے کوارٹر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ڈی پی کا نمبر جو ہے وہ 0.9% تھا، جو کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی تھوڑا سا کم تھا. لیکن اس کے کم ہونے کی وجہ جو ہے وہ مینلی ایگریکلچر سائڈ جو ہے وہ اس کے جو گروتھ ہے وہ ہے. اگر ایگریکلچر سائڈ کی گروتھ اس لیول پہ ہوتی جیسے پچھلے سال تھی یا اس کے قریب ہوتی تو یہ گروتھ جو ہے وہ پہلے کوارٹر کی 2% سے اوپر ہوتی. لیکن چونکہ ایگریکلچر بہت پہلے کوارٹر میں ڈاؤن ہے، اور آپ اگر اس کو اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں گے تو اس میں ہم نے یہ بتایا بھی ہے کہ پچھلے سال کے پہلے کوارٹر میں ایگریکلچر گروتھ 8% سے زیادہ تھی. اس سال جو فرسٹ کوارٹر ہے اس میں گروتھ جو ہے وہ 1% سے تھوڑی اوپر ہے. تو اس میں بہت ڈراسٹک ریڈکشن ہے، اور اس کی وجہ سے پوری گروتھ جو ہے وہ ہماری جو پہلے کوارٹر میں اس کے اوپر اس نے اس کو ڈریگ کیا ہے. لیکن گوئنگ فارورڈ چونکہ اب اکنامک ایکٹیویٹی نے پک اپ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کی ریفلیکشن آپ کو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں بھی آ رہی ہے کہ ایز کمپیئر ٹو